السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو وہ سبب جس کی وجہ سے آسمان کا نام آسمان اور دنیا کا نام دنیا اور آخرت کا نام آخرت، اور وہ سبب کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم اور حوا علیہ السلام کا نام حوا، درہم کا نام درہم اور دینار کا نام دینار کیوں رکھا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس اللہ کی جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و طاہر آل پر، اور ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہو جو سلام کا حق ہے۔ فرمایا شیخ ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ فقیہ قمی شیخ صدوق نے، اللہ ان سے راضی و خوش رہے اور انہیں راضی و خوش رکھے، اور جنت کو ان کی بازگشت اور قیام گاہ بنا دے۔ وہ سبب جس کی وجہ سما کا نام سما رکھا گیا، اور دنیا کا نام دنیا اور آخرت کا نام آخرت، اور وہ سبب جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم رکھا گیا، اور حوا علیہ السلام کا نام حوا، درہم کا نام درہم اور دینار کا نام دینار، اور وہ سبب جس کی وجہ سے گھوڑے کے لیے اجد کہا جاتا ہے اور خچر کے لیے عد کہا جاتا ہے، اور وہ سبب جس کی وجہ سے گدھے کے لیے حر کہا جاتا ہے۔ بیان کیا ہم سے علی ابن احمد بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یعقوب نے کہ علی بن محمد نے اپنے استاد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میں چند چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ نے صحیح جواب بتا دیا تو میں اسلام لے آؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اے مرد یہودی، مجھ سے جو چاہے پوچھ لے، اس لیے کہ ہم اہل بیت سے زیادہ صاحب علم تجھے کوئی نہ ملے گا۔ یہودی نے کہا کہ یہ بتائیں، یہ زمین کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے؟ یہ بتائیں کہ بعض بچے اپنے چچا سے اور بعض بچے اپنے ماموں سے کیوں مشابہہ ہوتے ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ زن و شوہر کے نطفوں میں سے کس نطفے سے بال و گوشت و ہڈی و پٹھے بنتے ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ سما کا نام سما اور دنیا کا نام دنیا اور آخرت کا نام آخرت اور آدم کا نام آدم اور حوا علیہ السلام کا نام حوا، درہم کا نام درہم اور دینار کا نام دینار کیوں ہے، اور گھوڑے کو اجد، خچر کو عد اور گدھے کو حر کیوں کہا جاتا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، زمین ایک ملک کے کندھے پر ٹکی ہوئی ہے، اور اس ملک کے پاؤں ایک چٹان پر ہیں، اور چٹان ایک بیل کے سینگ پر، اور بیل کے پاؤں مچھلی کی پشت پر، اور مچھلی نچلے سمندر میں، اور سمندر ایک تاریکی پر، اور تاریکی ایک بانجھ اور بنجر شے پر، اور بانجھ اور بنجر شے ایک تر اور گیلی مٹی پر، اور اس گیلی مٹی کے نیچے کیا ہے، اس کو سوائے خدا عز و جل کے کوئی نہیں جانتا۔ اور بعض بچے چچا اور بعض ماموں کے مشابہہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اگر مرد کا نطفہ عورت کے نطفے سے پہلے رحم میں پہنچ جائے تو بچہ ہوگا، اور وہ اپنے چچا کے مشابہہ ہوگا، اور مرد کے نطفے سے ہی ہڈیاں اور پٹھے تیار ہوتے ہیں، اور اگر عورت کا نطفہ
مرد کے نطفے سے پہلے رحم میں پہنچے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے ماموں سے مشابہ ہوگا، اور عورت کے ہی نطفے سے بال اور جلد اور گوشت تیار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نطفہ زرد و رقیق ہوتا ہے۔ اور سما کا نام سما اس لیے ہے کہ یہ وسم الماء یعنی معدن آب ہے۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہر شے سے زیادہ پست چیز ہے۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہا گیا ہے کہ اسی میں جزا و ثواب ملے گا۔ آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ عدیم ارض زمین کے چمڑے سے پیدا کیے گئے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ زمین کی سطح سے 4 قسم کی مٹیاں لائیں: سفید مٹی، سرخ مٹی، پیلی مٹی اور سیاہ مٹی، اور یہ ہموار اور ناہموار زمین سے لائیں۔ پھر حکم دیا کہ اب 4 قسم کے پانی لائیں، یعنی شیریں پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی اور بدبودار پانی۔ جب سب پانی آ گئے تو حکم دیا کہ یہ تمام پانی مٹی میں ڈال دیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو گوندا تو نہ کوئی مٹی بچی جسے پانی کی احتیاج ہو، اور نہ کوئی پانی بچا جو مٹی کا محتاج ہو۔ پھر اللہ نے شیریں پانی ان کے حلق میں، نمکین پانی ان کی آنکھوں میں، اور کڑوا پانی ان کے کانوں میں، اور بدبودار پانی ان کی ناک میں قرار دیا۔ اور حوا علیہ السلام کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ حیوان سے پیدا کی گئیں، اور گھوڑے کو اجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یوم قتل حابیل جس نے سب سے پہلے گھوڑے کی سواری کی وہ قابیل تھا، اور یہ مصرع گنگناتا جاتا تھا: اجد الیوم وما ترک الناس دما، میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اب انسان کا کوئی خون نہیں ہوگا۔ اس لیے گھوڑے کو اجد کہتے ہیں، اور خچر کو اس لیے عد کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام خچر پر سوار ہوئے، اور اس کے لیے ان کا لڑکا تھا جس کا نام معد تھا۔ جب وہ سرکشی کرتا تو حضرت آدم پکارتے: اے معد، اے معد، اسے ہانکو۔ اس لیے وہ خچر معد کے نام سے مانوس ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے عد کی میم کو چھوڑا اور صرف عد کہنے لگے۔ اور گدھے کو حر اس لیے کہا جاتا ہے کہ گدھے پر سب سے پہلے حضرت حوا سوار ہوئیں، اس لیے ان کے پاس ایک گدھی تھی جس پر سوار ہو کر وہ اپنے بیٹے حابیل کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھیں، اور درمیان میں کہتی جاتی تھیں: وَأَحْرَاهُ، اور جب وہ کہتی تھیں تو گدھی چلنے لگتی تھی، اور جب چپ ہو جاتی تو گدھی سرکشی کرنے لگتی، تو لوگ تمام حروف کو چھوڑ کر صرف حر کہنے لگے۔ درہم کا نام درہم اس لیے ہوا کہ یہ در حقیقت دار ہم غم کدہ ہے۔ جو شخص اس کو جمع کرے گا اور اطاعت الہی میں صرف نہیں کرے گا وہ اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اور دینار کو اس لیے دینار کہا جاتا ہے کہ در حقیقت دار نار ہے۔ جو اس کو جمع کرے گا اور اطاعت الہی میں صرف نہیں کرے گا وہ اس کو جہنم کا وارث بنا دے گا۔ یہ سن کر یہودی نے کہا: یا امیر المومنین علی علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ میں نے توریت میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ امیر المومنین کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا اور آپ کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ جنگ صفین میں شہید ہوا۔ یہ روایت کتاب علل شرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ میں موجود ہے۔